مصعب، حالیہ دنوں میں پاکستان ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہوا ہے، اس حوالے سے دین اسلام کیا کہتا ہے اور خنثی کے بارے میں سیرت سے یا واقعات سے کچھ رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیں، جو یہ موضوع تو لمبا ہے، اس کے لیے کافی طویل وقت چاہیے، لیکن میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ خنثی بالکل الگ چیز ہے، ٹرانسجنڈر الگ چیز ہے، یا آپ یوں کہیں کہ ٹرانسجنڈر ایک عام اصطلاح ہے جی، اور اس کے تحت بہت سارے افراد آتے ہیں۔ جی، ایک وہ ہے جس کو ہم خنثی کہتے ہیں یا خواجہ سرا کہتے ہیں یا ہجرا کہتے ہیں، اردو عربی میں اس کو خنثی کہا جاتا ہے۔ تو خنثی کی بھی پھر کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک خنثی وہ ہے، یعنی خنثی پہلے سمجھ لیا جائے کہ وہ کیا ہے۔ خنثی وہ ہے کہ جس کے جو جسمانی ساخت ہے اس میں مرد کے اعضاء بھی ہوں، عورت کے اعضاء بھی ہوں، یا مرد اور عورت دونوں کے اعضاء نہ ہوں، محض ایک سوراخ ہو پیشاب نکلنے کے لیے، تو یہ خنثی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک تو صورت یہ ہے خنثی ہونے کی، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اعضاء ہیں، مرد کے بھی ہیں عورت کے، یعنی یہ دونوں صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ مرد کے اعضاء بھی ہیں، عورت کے اعضاء بھی ہیں۔ تو اب اگر اس کے مرد کے اعضاء کا غلبہ ہے، یعنی وہ پیشاب مرد کے عضو سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مرد سمجھا جائے گا، اور اگر وہ عورت کے عضو سے پیشاب کرتا ہے تو اسے عورت سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ دونوں سے پیشاب کرتا ہے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ پہلے پیشاب کس راستے سے نکل رہا ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں راستوں سے ایک ساتھ پیشاب نکلتا ہے، تو پھر بعض فقہا نے کثرت کا اعتبار کیا ہے کہ زیادہ پیشاب کس جگہ سے نکلتا ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور بعض نے کہا کہ بس جب دونوں سے نکلتا ہے تو پھر قلت کثرت کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کو خنثی مشکل سمجھا جائے گا۔ اور جب خنثی مشکل ہے تو اس کے پھر احکام تھوڑے سے موجود ہیں کہ اس کو جو مرد کی کچھ اوصاف اس میں ہیں، کچھ عورت کے اوصاف ہیں، تو لہٰذا میراث میں اس کو آدھا حصہ مرد والا دیا جائے گا، آدھا حصہ عورت والا دیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے نکاح کا وغیرہ دوسری تفصیلات ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا خنثی، اور یہ ہمارے معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، اس کو والدین قبول نہیں کرتے، وہ بعض اوقات اپنے گھر سے اس کو نکال دیتے ہیں، پھر ان کا جو گروہ ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ لگتے ہیں، وہ پھر بعض اوقات ان کو کمائی میں لگا دیتے ہیں، بعض اوقات ان سے غلط کاریوں میں لگا دیتے ہیں، ان کو تعلیم کا حق نہیں ہے، ان کو ملازمت کا حق نہیں ہے۔ تو ان کے یہ حقوق بحال کرنے کے لیے قانون سازی کرنا تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کو تعلیم کا حق دیا جائے، ان کے والدین کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ ان کو اپنائیں، ان کو رکھیں، اپنے گھر کا ایک فرد سمجھیں، ان کو تعلیم دلائیں، اور پھر ان کو ملازمت کے حقوق بھی جیسے دوسروں کو حاصل ہیں ان کو بھی دیے جائیں۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے آڑ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی مرد جو مکمل طور پر مرد ہے، یا کوئی بھی عورت جو مکمل طور پر عورت ہے، لیکن اس کے جذبات اور احساسات اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں مرد نہیں ہوں میں عورت ہوں، یا میں عورت نہیں ہوں میں مرد ہوں، تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جو جنس متعین کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور وہ نادرہ میں جب جا کر درخواست دے گا کہ میں مکمل مرد ہے لیکن درخواست دے رہا ہے کہ مجھے عورت سمجھا جائے، تو نادرہ اس کو یہ سرٹیفکیٹ دینے کا پابند ہے کہ وہ اس کو عورت سمجھے، عورت کا سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ عورت اگر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو مرد سمجھتی ہوں، مجھے مرد تصور کیا جائے، تو نادرہ پابند ہے، یا کوئی بھی سرکاری ادارہ پابند ہے کہ وہ اس کی خواہش کے مطابق، اس کی تمنا اور احساسات کے مطابق اس کو وہ جنس دے جو وہ کہہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس سے ہم جنس پرستی کا بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا۔ اور جو مثال کے طور پر جو آدمی مکمل مرد ہے اور وہ درخواست دیتا ہے کہ مجھے عورت تصور کیا جائے، سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، شناختی کارڈ کے خانے میں اسے عورت لکھ دیا گیا، تو اب وہ عورت ہے تو وہ کسی مرد سے شادی کر سکتی ہے نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے، حالانکہ یہ مرد تمام جگہوں پر جا سکتی ہے، وہ مردوں والی تمام جگہوں پر جا سکتی ہے، اس کے واش روم میں جا سکتی ہے، وہ مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ تو جب یہ مرد سے شادی کرے گی تو یہ تو عورت ہے نہیں، یہ تو مرد ہے، تو یہ مرد کی مرد سے شادی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرد یہ کہتا ہے کہ مجھے عورت سمجھا جائے اور اسے عورت قرار دے دیا گیا، تو اب یہ عورت ہے تو کسی مرد سے اس کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یہ نہیں، یہ کہتا ہے کہ مجھے مرد تصور کیا جائے،
تو اب یہ مرد عورت ہے لیکن مرد بنا دیا گیا، تو اس کی شادی کسی عورت سے ہوگی نہیں ہوگی، حالانکہ یہ حقیقت میں عورت ہے، تو عورت کی عورت سے شادی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 افراد پر لعنت فرمائی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے اور عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے۔ مشابہت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورتوں والا لباس پہن لے، عورتوں کی طرح اپنی آواز میں لچک پیدا کرے، عورتوں کی طرح بات کرنے کی کوشش کرے، عورتوں کی طرح بال رکھے، یہ مشابہت، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بددعا فرمائی، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال۔ تو جب اس طرح کی ظاہری چیزوں میں مشابہت اختیار کرنا لعنت کا باعث ہے، تو کوئی آدمی مکمل طور پر مرد ہونے کے باوجود جنس تبدیل کروا کر عورت بن جاتا ہے، یا عورت ہے اور وہ جنس تبدیل کروا کر مرد بن جاتی ہے، تو یہ کتنے بڑی وعید کا مستحق ہوگا اور کتنے بڑے عذاب۔ پھر قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا، وہ جتنی اقوام پر عذاب آیا سب سے زیادہ سخت عذاب علماء نے لکھا ہے کہ قوم لوط پر آیا ہے، اور ان کی پوری بستی کو جو ہے نا جڑ سے اٹھا کر اور بلندی پر لے جا کر الٹا کر کے اس کو زمین پر دے مارا گیا۔ اور آج کل جو بحر میت ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جس میں یہ بستی قائم تھی، اور اس کو زمین کو جب اٹھایا گیا اوپر لے جایا گیا تو یہ نیچے سے پانی نکل آیا، اور آج بھی اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں کوئی زندہ مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی بھی چیز جائے گی تو وہ ختم ہو جائے گی، وہ بالکل وہاں گم ہو جائے گی۔ تو ایسی گویا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو یہ ہم جنس پرستی، مرد کا مرد سے تعلق یا عورت۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقوع میں لوط میں تو تھا نا، مرد مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میری امت اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر تو یہ بھی ہوگا کہ عورت عورت سے اپنی شہوت پوری کرے گی، جس کو سحاق کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں راستے کھول دیے گئے اس قانون کے ذریعے سے۔ تو یہ بڑا المیہ ہے، اور اب دینی طبقہ بیدار ہو رہا ہے، اور ہمارے جتنے بھی باشعور لوگ ہیں وہ اس قانون کو غلط سمجھ رہے ہیں، اپنے معاشرے کی تباہی سمجھ رہے ہیں، پھر اپنا خاندانی نظام اس سے بالکل تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ اب وہ جو کوئی عورت ہے جس کے 3 بچے ہیں، اس کو ایک دم خیال پیدا ہو گیا کہ میں عورت نہیں، میں مرد ہوں، تو اب وہ مرد بن جائے گا، تو اب بچے اس کو کیا کہیں گے؟ ابو کہیں گے یا امی کہیں گے؟ مرد کو خواہش پیدا ہو گئی 2 بچے 3 بچے پیدا کرنے کے بعد کہ میں عورت ہوں آج سے، تو اب وہ عورت بن گئی، تو بچے اس کو کیا کہیں گے؟ ابو کہیں گے، امی کہیں گے؟ یعنی ایک پورا خاندانی نظام اوریانی کا ایک سیلاب آئے گا۔ تو اس لیے اس قانون کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ اب دینی طبقات سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اپنا ایک مسودہ تیار کر کے دے دیا ہے، اور جمعیت علماء اسلام نے بھی ایک متبادل مسودہ تیار کر کے دے دیا ہے، اور سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے بھی اپنی ترامیم جمع کروا رکھی ہیں، اور یہ چیز آج کل زیر بحث ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران آنکھیں کھولیں گے اور اپنے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جانے کے اس جرم عظیم کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ ورنہ اگر یہ قانون بن گیا اور اسے ختم نہ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں جتنی فحاشی ہوگی، جتنی ہم جنس پرستی ہوگی، جتنی بدکاری ہوگی، یہ ان حکمرانوں کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ تو اس لیے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر بننے والی ریاست میں اس طرح کے بیہودہ قانون کو بالکل جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اس پہ فی الفور ختم کر کے نیا قانون خنثیٰ کے لیے جو واقعی پسا ہوا طبقہ ہے اس کو حق دینے کے لیے قانون بنائے۔